بھارتی سامراج کے زیر تسلط مسلسل 10 برس نظر بندی کاٹی، قید و بند کی مصیبتیں جھیلیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ ترک نہ کیا۔ بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کو پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر حکومت کا مختلف شعبہ ہے زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی 184 شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کا اعلان۔ مرحوم صادقین احمد فراز، ڈاکٹر جمیل جالبی اور مولانا طارق جمیل سمیت دیگر شامل 44 شخصیات کے لیے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کا بھی اعلان۔ یوم آزادی عہد وفا کی تجدید کا دن، کراچی تا خیبر گوادر سے گلگت بلتستان تک شہر شہر کریا کریا آزادی کا جشن، فضاؤں میں پاکستان زندہ باد کی گونج، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بچے جوان بوڑھے سب نے 74واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا۔ پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ حالات بہتر ہو رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، بجلی کی قیمت کم ہو گئی، یہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں۔ خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان عظیم خواب کا نام، قوم کو جشن آزادی مبارک۔ آئی پی پی سے معاہدہ ہو گیا، اب سستی بجلی ملے گی، معیشت بہتر، ٹیکس وصولی بڑھ گئی۔ وزیراعظم عمران خان نے خوشخبریاں سنا دیں، بہادر کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ویڈیو پیغام۔ ایوان صدر میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب، صدر عارف الوی نے پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں امن کا پیغام دیا، کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ سی پیک سے خطے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر تبدیلی، گارڈز کی پروقار تقاریر۔ مزار قائد پر پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس، مزار اقبال پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالیے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31، چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں شہداء کے لیے قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر کی کراچی میں مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی۔ حضوری باغ لاہور میں یوم آزادی کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری، تقریب سے خطاب میں کہا دنیا بھر میں پاکستان جیسا عالی شان کوئی ملک نہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں۔ کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی میں جشن آزادی کی تقریب، لاک ڈاؤن کے بعد آزادی جیسے نعمت کا زیادہ احساس ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا خطاب۔ پشاور میں ملک سعد پولیس لائن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پرچم کشائی کی۔ کراچی میں یوم آزادی کے موقع پر بوٹ ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، سمندر کی لہروں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے، ڈیفنس سے کلفٹن موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام۔ سکھر میں کور کمانڈر کراچی اور میئر سکھر نے پاکستان کا دوسرا بڑا قومی پرچم لہرایا۔ بلوچستان کا جوان ہینڈل اور بریک کے بغیر سائیکل پر سوار ہو کر ملک بھر میں امن کا پیغام بانٹنے نکل پڑا۔ 7 دہائیوں کے سفر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن مختلف شعبہ جات نے عالمی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں مشکلات سے گزر گئے ہیں، اب بہتری آ رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا بڑی قربانیوں کے بعد وطن ملا، آج کے بھارت میں کسی کی عزت و وقار محفوظ نہیں ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی قوم کو آزادی کی مبارکباد، کہتے ہیں کشمیریوں کی منزل استصواب رائے کے ذریعے الحاق پاکستان ہے۔
پاکستان سے گردوارہ پربندھک کمیٹی کے زیر اہتمام یوم آزادی کی تقریب پردھان سردار ستونت سنگھ، سردار امیر سنگھ اور ہندو رہنما ڈاکٹر منوہر چاند سمیت مختلف مذاہب کی اہم شخصیات کی شرکت، کیک کاٹا گیا، ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا۔ تمام جماعتوں کے قائدین اور رہنما بھی یوم آزادی پر یکجہاں، ہر قیمت پر آزادی کا دفاع کرنے کے عزم کا اظہار۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا وطن کے تحفظ اور سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مریم نواز کی بھی قوم کو آزادی کی مبارکباد۔ بلاول بھٹو بولے آزادی کی قدر حقیقی جمہوریت میں ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب، ہائی کمشنر سید حیدر شاہ نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ پاکستانی سفارت خانے کابل میں پرچم کشائی کی تقریب، صدر پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ ترک دارالحکومت سمیت ترکی کے مختلف شہروں میں پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں جشن آزادی کی رونقیں۔ بیجنگ، کویت، برلن، پیرس، مصر، نیپال، کمبوڈیا، ویتنام، کوریا اور ٹوکیو میں موجود پاکستانی سفارت خانوں میں بھی یوم آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی ہوئی۔ گوگل کا ڈوڈل بھی جشن آزادی کے رنگ میں ڈھل گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ نواف بن سعید احمد المالکی نے پاکستانیوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ سعودی سفیر کی مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے کے دوررس نتائج نکلیں گے، پاکستان کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان فلسطینیوں کے جائز حق کی خود ارادیت سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کر کے رہیں گے، نیتن یاہو کا یو اے ای معاہدے کے خلاف بیان۔ اپنی قوم سے خطاب میں فلسطینیوں کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کا تسلسل جاری رکھنے کی پالیسی واضح کر دی۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے 3 ماہ تک ایک اور عرب ملک کے اسرائیل سے تعلقات قائم ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ اسرائیل چوروں کی ریاست عرب امارات نے فلسطینیوں کی کمر میں خنجر گھونپا، مسلم دنیا سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ فلسطین نے یو اے ای سے احتجاجاً سفیر واپس بلا لیا۔ ترک صدر طیب اردوغان نے کہا عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطینیوں کی کمر میں خنجر گھونپا۔ تاریخ متحدہ عرب امارات کے منافقانہ طرز عمل کو کبھی فراموش نہیں کر پائے گی۔ مہاتیر محمد بولے جو ریاست عالمی قوانین کو ہی نہیں مانتی اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی بھی شدید مذمت۔ مرغیاں، گائے اور بھینسوں کی تقسیم، سندھ سرکار بھی وفاقی حکومت کے نقشے قدم پر چل پڑی۔ صوبائی حکومت کا 50 کروڑ روپے کی لاگت سے لائیو سٹاک پروگرام شروع کیا جائے گا۔ غریب فارمرز میں مختلف اقسام کے بیل، گائے، بھینس تقسیم کیے جائیں گے۔ وفاق مدد کرتا ہے نہ ہی فنڈ دیتا ہے، بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سندھ حکومت نے ورلڈ بینک سے قرض لیا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد حق نہیں دیا جا رہا۔ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، عمران خان کی 3 سال مکمل ہونے پر ملک معاشی طور پر مضبوط ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی پیش گوئی، کہتے ہیں مریم نواز نے نیب پر پتھراؤ کر کے اپنی زمینوں سے توجہ ہٹائی۔